پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ جو کچھ پیسہ ویسا جو پڑا ہوا تھا، جو عمران خان کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے، میرے خیال سے وہ ٹرکوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں، شپوں میں ڈال کے بیرون ممالک ان کو ٹرانسفر کریں گے، وہ دبئی کے راستے یا کہیں سے بھی کریں گے۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو فارن پاکستانی جو فارن میں رہتے ہیں، ہم خاموشی اختیار کریں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں نہیں، ہمارے نام جو ہیں وہ ACL میں ڈال دیے جائیں گے۔ بھائی جو فارن میں رہتے ہیں ان کے نام ACL میں ڈال دو گے تو کیا ہوگا؟ بہت سے تو جو فارن میں رہتے ہیں وہ تو فارن نیشنلٹیاں ان کے پاس ہیں، ان کے پیچھے حکومتیں ہیں، ان کے پیچھے بات کرنے والے ہیں، ان پہ اگر کچھ کرو گے تو ان کی وہاں ایمبیسیاں ہیں، ان کی وہاں قونصلیٹ ہیں، وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ تم پاکستان میں لوگوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ بدمعاشی کرو، جو بیچارے جو وہاں پہ ہیں وہاں ان کے ساتھ تم کرو۔ یہی کام اگر عمران خان نے کیا ہوتا تو تمہیں جرت ہی نہ ہوتی کہ تم یہاں دوبارہ واپس آتے۔ اس نے تو تمہیں، شریف آدمی نے چھوڑ دیا۔ وہ کورٹوں کے اس پہ لگا رہا کہ کورٹ فیصلہ کریں گے، تو اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ کورٹ بھی تم بکے ہوئے ہیں، پیسہ تم ان کو بھی انڈر ٹیبل ان کو لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ ادھر ادھر رشتے کیے ہوئے ہیں تم نے۔ اس کو اگر پتہ ہوتا یا وہ یہ چیزیں وہ جانتا ہوتا، یا وہ جانتا بھی تھا تو اس نے نہیں کیا۔ وہ ایک شریف آدمی ہے، وہ ایک شریف آدمی ہے، خاندانی آدمی ہے، وہ ایسے گھٹیا کام نہیں کرتا۔ تو اس کی جگہ تو میں ہوتا تو میں تو تمہیں نہ چھوڑتا، تم نے جو یہ کی ہیں، بدمعاشیاں کی ہیں، چوری کی ہے۔ بھائی پاکستانی عوام کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، رات کو اگر یہ نوٹ بچھا کے سوئیں، صبح اٹھ کے اس کو کچرے میں پھینک دیں، یا اسی کے اوپر اپنا وہ دال روٹی پکائیں، جو ان کی باربیکیو بنتے ہیں اس پہ ہی بنائیں، تو وہ تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ عوام کی یہ حالت ہے کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں اپنے آپ کو، مر رہے ہیں بھوک سے۔ عوام کی تو یہ حالت ہے، ان کو تو فکر پڑی ہے کہ بھئی ابھی یہ دالیں جو ہیں بڑھ گئی ہیں، آئل بڑھ گئے ہیں، گھی بڑھ گئے ہیں، چینی بڑھ گئی ہے، چاول بڑھ گئے ہیں، چاول کی کاشت پہ پابندی لگا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں اور کیا کہ یہ کریں گے۔ برحال جو بھی ہے، ابھی جو تیل بڑھائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو تیل سے پہلے ہی باقی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو بھی اچھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کارندے، جو اچھا کام کر رہے تھے، جو PIA کے، بینکوں کے، اسٹیٹ بینک، اور جو بھی تعلیمی ادارے تھے، یا جو بھی پولیس آفیسر اچھی کارکردگی کر رہے تھے، ان کو تو انہوں نے کئیوں کو مار دیا، کئیوں کو مار دیں گے۔ اور جو FIA کا جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا آفیسر، اس کو مار دیا انہوں نے، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک اسی کو ہونا تھا، ان کو نہیں ہوتا ہارٹ اٹیک۔ ان کو ہارٹ اٹیک صبح شام یہ پورے بکرے کھا جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ وہ اس بیچارے کو ہی ہارٹ اٹیک ہونا تھا، کیونکہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بہرحال اینی وے، تو جب یہ فارن ڈالر آنا بند ہوگا نا، سعودی عربیہ نے تو تمہیں ویسے ہی نہیں دیے پیسے۔ IMF والے جو ہیں وہ بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو لیتے ہی جا رہے ہیں، واپسی کا تو نام نہیں لیں گے۔ ان کے پاس بھی پتہ چل گیا ان کو کہ بھئی یہ اپنے ہی بینکوں میں ڈالیں گے، حکومت پہ تو نہیں لگائیں گے، تو ہم واپس کس سے لیں گے؟ تو کیونکہ IMF بینک جو ہے وہ امریکہ کا نہیں، وہ یہودیوں کا ہے، وہ دیکھ کے قرضہ دیں گے نا، وہ اتنے نالائق نہیں ہیں۔ اگر وہ امریکہ کے کہنے پہ دے بھی دیں گے تو وہ اپنی شرائط تو رکھیں گے،
چیزوں کی قیمتیں ان کی مرضی سے ہوں گی، عوام پہ بوجھ ڈلے گا. اور کئی لوگ جو ہیں وہ فارن میں جو رہتے ہیں، کوئی ان میں سے تقریباً 80% مزدوردار لوگ ہیں جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر رہتے ہیں، جو یورپ میں بھی رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ اور ہانگ کانگ میں. تو تھوڑا بہت تو وہ بیچتے رہیں گے، لیکن وہ جو 20% لوگ بزنس مین ہیں جو کہ عمران خان کو پیسہ دے رہے تھے، وہ تو تمہیں نہیں بھیجیں گے. وہ تمہیں نہیں بھیجیں گے. کتنا عرصہ چلو گے؟ 22 بلین سے اب تم 15 بلین آ گیا تمہارے پاس، پیچھے بیلنس 7 بلین تم نے بیٹھتے سارے خرچ کر دیا، 7 بلین خرچ کر دیا ہیں. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ قانون بنانے والا، جو قانون دان ہوتے ہیں، جو اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں قانون بناتے ہیں، انہوں نے قانون بنائے کہ بھائی یہ جو عام آدمی جب پولیس میں بھرتی ہوگا، فوج میں بھرتی ہوگا، دفتر کسی میں وہ کوئی کیا کہتے ہیں پی این لگے گا، یا کوئی اسٹینو ٹیپس لگے گا، کوئی سیکشن آفیسر، یا کوئی مطلب وہ اسٹارٹنگ جو جاب ہوتے ہیں، یا فوج وہ اس میں ایئر فورس میں، تو اس کی انہوں نے ایک گریجویشن کا لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اتنی اس کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے، اتنی اس کے اندر جسمانی وہ فٹ ہونا چاہیے، اتنا اس کا دماغ فٹ ہونا چاہیے. اس طرح ان کے پورے وہ مطلب ایک ڈاٹا ہوتا ہے، تو اس کے تھرو اس کو وہ بھرتی کرتے ہیں. تو یہ جو سیاستدان ہیں، اور پھر وہ یہ سب ہونے کے بعد پھر ان کو آخر میں وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لانا پڑتا ہے تھانے میں جا کے کہ اس کی کوئی ایف آئی آر تو نہیں، اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا، چور ڈاکو نہیں ہے، یا لٹیرا یا قاتل تو نہیں ہے. تو اس کے بعد جا کے اس کو نوکری ملتی ہے. وہ بھی جب وہ ایک نوکری ہوتی ہے، 200-300 یا 600 بندہ جو ہے ادھر کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کا، اس میں سے ایک بندے کو جا کے نوکری ملتی ہے. وہ بھی جب تک اندر اس کی جان پہچان نہ ہو اس کو نہیں ملتی، جب تک کہ بھرتی کرنے والے ہیں ان کی ٹیبل جو ہے نا وہ بابا قائد اعظم کے نوٹوں سے فل نہ ہو تو وہ بھی نوکری اس کو بھی اس کی قابلیت پہ بھی نہیں ملتی. قابلیت بھی ہو تو پھر بھی وہ نوٹوں کے بغیر نوکری نہیں ملتی. پر اینی وے، اب لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا، رانا ثناء اس کو کیا کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو بری بات ہے. ثناء ہوتی ہے حمد، ثناء جو اللہ کی ثناء ہوتی ہے. اللہ کا نام ہے، اس کا نام کچھ ہو. وہ جو مونچھوں والا ہے نا، وہ ایک پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں بارلا، ایک وہ پگ آتا ہے، اس کے بالکل اسی طرح کے دانت اور اسی طرح کا اس کی بالکل یہی اس کی سچویشن ہوتی ہے، دیکھنے میں بالکل وہی لگتا ہے. اور نام اس نے کیا رکھا ہوا تھا، مصطفیٰ. تو وہ قاتل آدمی ہے. اس نے لاہور میں حاملہ عورتوں کو مارا تھا، بزرگوں کو، بوڑھے بزرگوں کو وہ پولیس پکڑ کے ان کو، پولیس والوں کو تو شرم ہے ہی نہیں ہے. وہ کم از کم بھائی تم پولیس والے ہو، تمہیں آرڈر ملا ہے، تم طریقے سے لوگوں کو پکڑ دکڑ کرو، کچھ کرو. گولیاں مارے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک قتل عام کیا تھا، اور قتل عام کے بعد وہ اس وقت وہ وزیر کیا تھا، قانون تھا پنجاب کا. اب اس کے بعد وہ ڈرگ بیچتا ہوا پکڑا گیا، اور اس بندے کو انہوں نے اس پوسٹ پہ بٹھا دیا کہ وزیر قانون.
بھائی وزیر قانون اس کو بنا کے بٹھا دیا. اب اندازہ لگاؤ آپ، ایک بندہ جو ہے وہ جو کہ قانون شکن آدمی ہے، وہ وزیر قانون بن گیا. اور وہ صبح شام وہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ دھمکی دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ایک لیڈر کے طور پہ، ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ آ کے بات کرے. وہ ایسی دھمکی دیتا ہے لوگوں کو کہ میں تو مارنے والا ہوں، میں مار دوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں. اور بھائی تجھے اللہ نے نا یہ 2 ٹانگیں دی ہیں اور 2 تو تیری عمر بھی ہو گئی ہے. کوئی مارے گا چپیڑ نا، تیرا بوتھا پھیر دے گا. زیادہ بدماش نہ بنا کر. تو کسی کے ہاتھ چڑھ گیا نا تو تیری درگت بجا دیں گے لوگ. تو ٹائم آئے گا تم لوگوں کا، کیونکہ جو سوڈان کے لوگوں نے کیا تھا نا اپنے لیڈروں کے ساتھ، سوڈان کے لوگوں نے جو اپنے لیڈروں کے ساتھ کیا تھا نا، پوری کابینہ کو، صدر کو، سب کو پکڑ کے انہوں نے نا وہ جو جس میں وہ مال مویشی لے کے آتے ہیں نا، جن میں مال مویشیوں کو، دیکھو یہ بغیرت کیا، سوڈان والوں نے ان کو ان ٹرکوں میں ڈالا جس میں وہ جانوروں کو لے کے آتے ہیں نا بچڑ خانے میں، وہ قصاب خانے میں لے جانے کے لیے. تو عوام کا رد عمل جو تھا وہ انہوں نے ان کو ان کے اوپر کچرا پھینکا، ڈنڈے مارے بری طرح سے ان کو، اور ان کو ان جیلوں میں ڈالا جا کے کہ جہاں نیچے کوئی وہ نہیں تھی چٹائی یا کچھ نہیں، کوئی تکیہ وغیرہ کچھ نہیں. ان کو جا کے کمروں میں انہوں نے ڈال دیا، مٹی والے کمرے. میں نے وہ چند تصویریں دیکھی تھیں جو ان کا ڈیفنس منسٹر تھا، اس کی یہ حالت لگتی تھی کہ وہ جیسے ایک بالکل مٹی میں وہ لپڑا ہوا، اور اس کی وہ ہڈیاں رہ گئی تھیں. وہ کھانا بھی ان کو صحیح نہیں دیتے. بہرحال، اور ان کا کیا تھا کہ انہوں نے جو قرضے لیے آئی ایم ایف سے، جو ادھر ادھر سے قرضے لیے، پیسے لیے، وہ انہوں نے کیا کیا، وہ کچھ اپنی سوئٹزرلینڈ بینکوں میں ڈالے، کچھ بنگلے بنائے وہاں، کچھ امریکہ میں پراپرٹیاں بنائیں، اور انہوں نے اپنے ملک کے عوام پہ نہیں لگایا. لیکن سوڈان جو ہے وہ اتنا پیچھے نہیں تھا. سوڈان جو تھا کوئی، میں گیا تھا وہاں 1983 کے اندر میں وہاں گیا تھا. تو سوڈان کی یہ حالت تھی اس وقت کہ کچھ نہیں تھا وہاں، ٹوائلٹیں وغیرہ بھی کچھ نہیں تھیں. تو لیکن ابھی ان کے حالات اچھے تھے، ان کی گورنمنٹ نے کافی کام کیے، لیکن ان کو پھر بھی اعتراض تھا، کیونکہ ساؤتھ سوڈان میں لڑائی لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ کچھ انہوں نے علاقے جو تھے کمپرومائز کر دیے. ایک نیا ملک بن گیا ساؤتھ سوڈان، اور وہاں پہ بہت تیل ہے. اس پہ امریکہ کی نظر تھی کہ ان کو آزاد کرا کے اپنے اثر و رسوخ بنائیں. اور وہ زیادہ تر جو ہیں وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. وہ تو امریکہ نے اپنا کام وہاں دکھایا، تو سوڈان کو توڑ دیا. تو کچھ لوگوں کے دل میں وہ بھی غصہ تھا کہ تیل والا علاقہ ہم سے چلا گیا. لیکن کیا ہمارے ملک کی سچویشن کیا ڈیفرنٹ ہے. نارتھ ویسٹ پاکستان جو ہے انہوں نے تباہ کروا دیا، امریکہ کے ڈرون حملے کروا کے، آپس میں خانہ جنگی، فوجی اپنی فوج کے ساتھ اپنی لوگ طالبان بن کے لڑ رہے ہیں، دہشت گردی، بمنگ شہروں میں روز، اسکول کے بچوں کو مروا دیا. یہ انہوں نے ان سے زیادہ بڑے جرم کیے ہوئے. میں حیران ہوں کہ ان کے اوپر پھول پھینکے جاتے ہیں. ان کو کورٹوں میں جب جاتے ہیں تو پھول پھینکتے ہیں. پھول
پھول پھینکتے ہو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جا کے پھینکو، مزاروں پہ پھینکو، اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میرے والدین کو اس قبر میں اس کا عذاب کم کر، اس پہ آسانیاں کر، اس کا اگلا جان اچھا کر۔ ان پہ پھول پھینکتے ہو، کس لیے پھول پھینکتے ہو؟ او بھائی، یہ وہی روٹی کھاتے ہیں، اسی طرح سے ٹوائلٹ جاتے ہیں جیسے تم جاتے ہو، اندر گند بھرا ہوا ہے ان کے جسم کے، وہی گندگی ہے، پھاڑ کے دیکھو وہی اندر سے گندگی نکلے گی جو تمہارے جسم میں ہے۔ وہ کوئی اسپیشل نہیں ہے، یہ کاٹو اسی طرح کا خون آئے گا، اے پلس، اے پازیٹیو، او پازیٹیو یا بی پازیٹیو، وہی آئے گا بلڈ، کوئی ان میں اسپیشل بلڈ نہیں ہے کہ تمہارے لیے وہ کام بھی نہیں کر رہے۔ کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تھوڑا شرم کرو، بہت شرم والی بات۔ تو میں کوئی بلاگر نہیں ہوں، یا کوئی میں وہ سیاست دان نہیں ہوں، یا کوئی میں وہ نہیں ہوں، یوٹیوبر نہیں ہوں۔ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، اور جو یہ ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان سے بھی ہم نہیں ڈرتے۔ تم ڈالو کس میں، تم نے ہمارا نام ڈالنا ہے؟ وہاں رہو، وہاں ہوگے نا تو ہمیں پکڑو گے نا، تم اتنا عرصہ رہو گے تو پکڑو گے نا، کیا پتہ ہم سے پہلے تم وہاں پہنچے ہو۔ وہ جو شیر کا بچہ بیٹھا ہوا ہے نا وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ، اس سے بچ گئے تو بات کرنا۔ وہ تو کہتا ہے صنم ہم تو ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے نا، وہ تو تمہیں چھوڑے گا تو بات ہوگی نا، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے تمہارے آگے جا کے مقابلہ کرنے کے لیے، نہیں، ہم اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ پورا ساتھ دیں گے اس کا، کیونکہ وہ مرد حق ہے، اور مرد حق جو ہے نا اس کے ساتھ نہ کھڑا ہونا کفر ہے۔ جہاد، جب مسلمان جہاد کرتے ہیں نا تو ان کے جہاد میں شمولیت نہیں کرنا کفر ہوتا ہے، بھلے کسی طریقے سے بھی جہاد ہو۔ ہم نے یہ اپنے میسیج فیس بک پہ ڈال کے یا یوٹیوب میں ڈال کے، یہ بھی یہودیوں کے چینل ہے نا، تمہارے تک پہنچائیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو وہ ایک مرد حق ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کریں۔